ایک غضبناک ناگن کی دیدہ دلیری اس نے پورے گاؤں کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس ویران حویلی کے تہہ خانے میں عجیب منظر تھا۔ بند تہہ خانے میں جانے کہاں سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور ناگوں کا جوڑا اپنے پھن پھیلائے ایک دوسرے سے جوبن اور نشہ جیسی حالت میں لپٹ رہے تھے۔ اس پوری حویلی میں اور خاص طور پر باقی تہہ خانوں میں بھی اندھیرا پھیلا تھا، لیکن اس تہہ خانے میں حیران کن منظر تھا۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو شاک رہ جاتا۔ اور اس حویلی کے باہر کچھ آدمی ہیوی مشینری لیے کھڑے تھے، جس سے یقیناً وہ اس پرانی حویلی کو اکھاڑنے کا کام لینا چاہتے تھے۔ ان آدمیوں میں ایک 3 پیس سوٹ والا آدمی بھی تھا، جس کے ساتھ ہی ایک آدمی ہاتھوں میں رجسٹر اٹھائے کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر وہ آپس میں بحث کرتے رہے اور پھر 3 پیس سوٹ والے نے اس حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلایا تو رجسٹر والے آدمی کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ کھیلنے لگی جیسے کہ اس نے کوئی مشکل مرحلہ جیت لیا ہو۔ وہ جلدی سے مشینری کے پاس پہنچا جہاں اس کے آپریٹرز کھڑے تھے اور انہیں حویلی کی طرف اشارہ کر کے سمجھانے لگا۔ ناگن اپنے آپ میں مگن خوب مستی میں تھے کہ اچانک حویلی گڑبڑاہٹ کی آوازوں سے ہلنے لگی۔ تہہ خانے کے چھت پر حویلی کا اوپری ملبہ گرنے لگا، جس کی زوردار آوازوں نے انہیں ہوش دلایا۔ وہ بہت مشکل سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور اوپر تہہ خانے کی چھت کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے تہہ خانے کے کونے میں چلے گئے اور پھر کچھ دیر بعد تہہ خانے کی چھت بھی گرنے لگی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بھول کر ادھر ادھر کونوں میں چھپنے لگے۔ بلڈوزر حویلی کو ملیا میٹ کر رہا تھا۔ اسی ملبہ میں ناگن بھی ٹرک میں چلی گئی۔ ناگ جو کہ حویلی میں بدحواس ہو کر پہلے تو کونوں میں چھپنے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ اس پوری حویلی کو گرایا جا رہا تھا، اس لیے اسے کہیں جائے پناہ نہ ملی تو وہ ادھر سے نکل کر ساتھ ہی رہائشی کالونی میں گھستا چلا گیا۔ فیضان اور قاسم دونوں کزن تھے، دونوں ہی ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ جمعے کا دن تھا، اسی لیے انہیں جلدی چھٹی ہو گئی۔ وہ دونوں جمعہ کی نماز ادا کر کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ ان کے گھر ایک رہائشی کالونی میں ایک گلی میں تھے۔ دونوں کالونی میں باتیں کرتے داخل ہوئے تو ان کی نظر اس پرانی حویلی کے کچرے کی طرف گئی، کیونکہ حویلی کو گرا دیا گیا تھا اور اب ملبہ اٹھایا جا رہا تھا۔ فیضان، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ قاسم نے تجسس سے پوچھا۔ کیا بتاؤں یار، معظم صاحب کی خواہش تھی کہ اس حویلی کی جگہ بچوں کا ایک اسکول بن جائے، تاکہ ہمارے اور اس کالونی میں رہنے والے باقی بچے جو کہ بسوں اور وینوں کے دھکے کھا کر دور کے اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ لیکن فیضان نے آخر میں افسوس سے کہا، لیکن کیا؟ قاسم نے جلدی سے پوچھا۔ معظم صاحب کا بیٹا اس حویلی کو گرا کر یہاں کوئی پلازہ بنانا چاہتا ہے۔ اوہو، قاسم کے منہ سے اتنا ہی نکلا۔ دونوں ہی افسردہ ہو کر ایک دوسرے کو سلام کر کے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ فیضان جب گھر میں داخل ہوا تو اس کے تینوں بچے سامنے ہی صحن میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی تینوں ابو ابو کی گردان کرتے اس کی طرف بھاگے۔ فیضان نے پنجوں کے بل بیٹھ کر تینوں کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ ہاں جی، جمعہ کی نماز پڑھی ہے؟ جی ابو دادا جی کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں۔ موسم اچھا تھا اس لیے کھیلنے لگ گئے۔ اس کے بڑے بیٹے احسان، جس کی عمر 12 سال تھی، اس نے جواب دیا، اوکے، پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر مل کر کھیلیں گے۔ فیضان نے مسکراتے ہوئے تینوں سے کہا، لیکن ابو کھانے میں ابھی دیر ہے، امی تیار کر رہی ہیں۔ اس کی بیٹی جو کہ دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، اس نے توتلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ اچھا جی، تم لوگ کھیلو، میں اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ فیضان پہلے ابو کے پاس گیا جو کہ کمرے میں بیٹھے تسبیح کر رہے تھے، اور پھر ادھر سے کچن کی صورتحال دیکھ کر بچوں کے پاس صحن میں چلا آیا اور خود سے ہی پھولوں کی کیاری کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں بھی کھیل میں ہوں، اس نے تالی بجا کر کہا۔ احسان بیٹنگ کر رہا تھا۔ اس سے چھوٹے ریحان نے ایک شاٹ لگائی، گیند دیوار سے لگ کر کیاری میں پھولوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ میمونہ بھاگتی ہوئی گیند اٹھانے کے لیے لپکی کہ اچانک ایک زوردار پھنکار سنائی دی، جسے سنتے ہی فیضان جو کہ اس کیاری سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا اچھل پڑا۔ اس نے میمونہ کو اٹھایا اور پیچھے لے آیا۔ تینوں بچے سہم گئے۔ ابو کے اشارے پر تینوں ہی برآمدے میں بھاگ گئے۔ فیضان کے چہرے پر پریشانی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں اس فنکار نے ہلچل مچا دی۔ 3 سال پہلے وہ اپنے چھوٹے بھائی ناصر کے ساتھ گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اس پرانی حویلی کے پاس سے گزرتے ہوئے ان دونوں کو ایسی ہی فنکار سنائی دی تھی، اور حویلی کے ساتھ اگی جڑی بوٹیوں میں سے
ایک بڑا سا ناگ اچانک نکلا تو فیضان نے جلدی سے دیوار کے ساتھ پڑی ایک اینٹ اٹھائی، لیکن اتنی دیر میں سانپ ناصر کو ڈس کر غائب ہو چکا تھا۔ دیوار میں بنے ایک سوراخ میں داخل ہوتے دیکھ کر فیضان نے اینٹ اس کو ماری، جو کہ ناگ کی دم پر زور سے لگی تو وہ تلملایا کیونکہ دم کا سرا کٹ گیا، لیکن ناگ سوراخ میں داخل ہو گیا۔ اینٹ لڑکھتے ہوئے سوراخ کے اوپر آ گئی۔ فیضان نے اس وقت ادھر سے توجہ ہٹا کر اپنے بھائی ناصر کو دیکھا، جو کہ زمین پر پڑا مچل رہا تھا۔ اس کا جسم نیلا ہو گیا تھا اور اس کے منہ سے جاگ بہہ رہا تھا۔ ناصر بچ نہ سکا تھا۔ اس ناگ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ نہ ملا۔ آج 3 سال بعد پھر فیضان نے وہی پھنکار سنی تھی۔ اس نے ایک وکٹ اکھاڑ کر دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ آج تو بچ کر نہیں جا سکتا، غصے میں اس کے منہ سے نکلا اور وہ وکٹ کی نوک سے پھولوں کو ہٹا کر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک کیاری سے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ ایک بڑا سا ناگ پھن پھیلائے اچھل کر فیضان پر حملہ آور ہوا۔ فیضان نے وکٹ زور سے گمائی، جو کہ ناگ کو لپیٹ میں لے کر ایک طرف پلاٹ میں پھینک دیا۔ اسی وقت قاسم گھر میں داخل ہوا، جو کہ ان کے ساتھ کھانا کھانے کی نیت سے آیا تھا۔ اس نے بھی ناگ کو دیکھ کر ایک وکٹ اٹھا لی۔ قاسم یہ وہی ناگ ہے جس نے ناصر کو ڈسا تھا۔ فیضان نے اس ناگ کو پہچان لیا۔ ناگ ان سے کچھ ہی فاصلے پہ دم کے سہارے پلاٹ میں کھڑا ہونے لگا۔ بچوں کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ ناگ پھنکارنے لگا۔ اس کی پھنکار کی آوازیں ایسی تھی جیسے کہ کوئی اتھرا بیل ناک سے شوں شوں کی آواز نکالتا ہے۔ وہ پھن پھیلائے انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بچوں کی چیخوں اور سانپ کی پھنکار سن کر فیضان کے والد اندر سے باہر نکلے۔ انہوں نے جب اتنے بڑے ناگ کو یوں اپنے بیٹے اور بھتیجے کے سامنے دشمن بنے کھڑے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے برآمدے میں ادھر ادھر دیکھا تو ان کی نظر جالی دار کپڑے پر پڑی۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے اس کپڑے کو دیوار کے ساتھ لگی حکمے سے نکالا اور محتاط لیکن تیز قدموں سے فیضان اور قاسم کی طرف بڑھے۔ جب میں آواز دوں تو اس پر لپک پڑنا، انہوں نے چلتے چلتے فیضان اور قاسم سے کہا، اور پھر ان کے نزدیک چیختے ہی انہوں نے منہ سے ایک سیٹی جیسی آواز نکالی اور جالی دار کپڑا سانپ کی طرف پوری قوت سے پھینکا۔ سانپ نے اس سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ہوا میں اچھل کر اس کپڑے کو ڈنگ مارنے کی کوشش کی۔ ادھر اس نے کپڑے میں منہ ڈالا، ادھر فیضان کے ابو کے منہ سے نکلا، مارو اسے۔ فیضان اور قاسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ سانپ پہ چڑھ دوڑے۔ فیضان نے پوری قوت سے وکٹ سے ناگ کے سر کو نشانہ بنایا۔ قاسم نے بھی اس کی تلقید کی۔ ناگ بل کھا کر رہ گیا۔ اس کے دانت کپڑے کے جالی دار خانوں میں اٹک گئے تھے۔ ناگ کے منہ سے شوں شوں کی خطرناک آوازیں نکل رہی تھی، لیکن فیضان اور قاسم اسے اس وقت تک مارتے رہے جب تک وہ مر نہ گیا۔ ناگ کپڑے کے اندر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ فیضان کے ابو ان دونوں کے پاس آ گئے اور کہا کہ اس کی آنکھوں کو خوب مسل ڈالو۔ کہتے ہیں کہ ناگ کی آنکھوں میں اسے مارنے والے کا عکس رہ جاتا ہے اور اس کی ناگن اس عکس کے ذریعے اس مارنے والے تک پہنچ جاتی ہے اور اس سے اپنے ناگ کو مارنے کا انتقام لیتی ہے۔ یہ بات سن کر فیضان لرز کر رہ گیا، جبکہ قاسم نے اس بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے کہا، اچھا تایا ابو، پھر تو اس کی آنکھوں میں غور سے جھانکنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی اس نے ناگ کو وکٹ سے ہلایا تو وہ ہلکا سا سر اٹھا کر رہ گیا۔ قاسم نے اس کے سر کے سامنے اپنا چہرہ لہرایا، خوب غور سے دیکھ لے مجھے، بدماشوں کی طرح کہکا اس کے منہ سے نکلا۔ اس بات سے اس کے تایا کچھ ناراض ہوئے۔ تایا جی مزاق کر رہا تھا۔ قاسم نے ان کا موڈ دیکھتے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہا، بیٹا بڑوں کی باتوں کو سمجھنے کی عادت ڈالو۔ اب اس سانپ کو اٹھاؤ اور ویرانے میں جا کر گڑھا کھود کر دبا دو۔ قاسم نے شرمندہ ہو کر اس سانپ کو اسی جالی دار کپڑے میں لپیٹا اور وکٹوں کی مدد سے اس کو اٹھا کر ویرانے میں لے جا کر پرانی حویلی میں ایک جگہ گڑھا کھود کر دبا دیا۔ فیضان کے والد اب بھی مطمئنہ تھے۔ انہوں نے دوسرے دن قاسم اور فیضان کو اپنے ساتھ لیا اور تھوڑی دور ایک کچی بستی میں بسنے والے بزرگ مبارک شاہ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے پوری بات سنی۔ میر جان صاحب، اس طرح کی باتیں تو ہم نے بھی سن رکھی ہیں، لیکن یہ بات کنفرم نہیں، پھر بھی ہم تویز لکھ دیتے ہیں۔ دونوں صاحبزادوں کے گلے میں ان تویزوں کو ڈال دیں، ساتھ میں پانی دم کر کے دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس سانپ کو کہاں دفنایا ہے؟ شاہ صاحب نے بات کرتے کرتے پوچھا۔ جی اس پرانی حویلی کے پاس جسے گرایا جا رہا ہے، قاسم نے ادب سے جواب دیا۔ تو بس اس جگہ پر دم کیا ہوا پانی ڈال دینا اور احتیاط کرنی ہے کہ یہ تویز آپ دونوں کے جسم سے علیحدہ نہ ہو،
پیر صاحب نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ فیضان کے والد میر جان صاحب نے شاہ صاحب سے اجازت لی اور وہ تینوں وہاں سے اٹھائے۔ فیضان اندر سے خوب ڈرا ہوا تھا، لیکن قاسم پر تو جیسے اس بات کا اثر تک نہ تھا۔ میں تھک گیا ہوں، تم لوگ ابھی جاؤ اور اس جگہ اس پانی کو مکمل ڈال دو، دیکھنا کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ فیضان کے والد نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیونکہ وہ بستی تک پیدل ہی گئے تھے، اسی لیے میر جان صاحب بڑی عمر کے ہونے کی وجہ سے تھک گئے تھے۔ قاسم اور فیضان ان کو گھر تک چھوڑ کر اس جگہ جا پہنچے جہاں اس ناگ کے مردہ جسم کو دفنایا گیا تھا۔ رات ہو گئی تھی، انہیں وہ جگہ تلاش کرنے میں دشواری تو ہوئی، لیکن جگہ مل گئی۔ پانی جو کہ بوتل میں تھا اس زمین پر خوب چھڑکاؤ کر دیا گیا۔ فیضان تم کیا کہتے ہو کہ واقعی یہ ناگن کا انتقام لینے والی بات حقیقت ہوگی؟ دیکھو یار، جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ تو ہے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہاں سے گھر کی طرف چل دیے۔ ایک درخت کے موٹے سے تنے کے پیچھے انہیں کوئی چھپ کر دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دونوں بے خبر اس کے پاس سے گزرتے چلے گئے۔ حویلی کا کچرا دور ایک میدان میں پھینک رہے تھے۔ وہاں بھی معظم صاحب کا چھوٹا بیٹا کھڑا انہیں گائیڈ کر رہا تھا۔ لگتا تھا کہ اس میدان میں بھی کوئی پلازا وغیرہ بنانے کا پروگرام تھا۔ اس پھینکے گئے کچرے کے اوپر ایک بلڈوزر اس کو زمین پر ہموار کر رہا تھا۔ ناگن اس کچرے اور بلڈوزر سے بچتی بچاتی ایک سمت تیزی سے گھاس اور درختوں وغیرہ کے اندر سے ہوتی ہوئی اس پرانی حویلی کی سمت تیزی سے رینگ رہی تھی۔ آخر وہ ایک لمبے سفر کے بعد اس حویلی کی جگہ تک پہنچ گئی اور ایک ککر کے درخت میں چھپ کر اس خالی جگہ کو گھور رہی تھی۔ اچانک وہ ہوا میں کچھ سونگنے لگی۔ سر کو گھماتے ہوئے اس نے نظریں کالونی کی طرف فکس کر دی اور پھر سر کو زمین پر رکھ کر کالونی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ تھوڑا سا رینگنے کے بعد سر اٹھا کر ہوا میں کچھ سونگ بھی لیتی تھی اور پھر وہ یوں رینگتے ہوئے فیضان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ اچانک وہ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی تیزی سے اس کیاری تک پہنچی جہاں سے ناگ نے فیضان پر حملہ کیا تھا، تو وہاں سے سونگتے ہوئے پلاٹ میں اس جگہ پہنچی جہاں ناگ کو مارا گیا تھا۔ اس کا پھن غصے سے چوڑا ہو گیا اور اس کے منہ سے بہت خطرناک سسکاریاں نکلنے لگی۔ وہ اس گھاس پہ لوٹ پوٹ ہونے لگی جس گھاس پر اس کے ناگ کا خون لگا تھا۔ اچانک وہ گھر کے گیٹ کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ وہاں سے نکل کر وہ اس جگہ کے قریب پہنچ گئی جہاں ناگ کو مارنے کے بعد زمین میں دفنایا گیا تھا، لیکن اس جگہ سے کچھ فاصلے پر رک گئی، جیسے کہ وہ حیرانگی میں پڑ گئی ہو۔ اس نے ہوا میں سر اٹھا کے سونگنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ بائیں طرف جہاں حویلی کی ایک دیوار گرائی گئی تھی رینگنے لگی۔ دیوار کے ساتھ ہی ناگ کا مردہ خون آلودہ جسم پڑا تھا۔ ناگن اس سے لپٹ گئی اور سر سے اس کو زور زور سے ہلانے لگی، شاید اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بڑا حیران کن اور خطرناک منظر تھا۔ فیضان صبح کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ اسے قاسم کی بیوی کی کال آ گئی۔ فیضان بھائی جلدی پہنچیے، قاسم کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ روتے ہوئے اس کے منہ سے آواز بامشکل نکل رہی تھی۔ فیضان کا دل دک سے رہ گیا۔ اس کا ذہن اسی ناگ کی ناگن کی طرف چلا گیا جسے ان دونوں نے مل کر مارا تھا، لیکن یہ وقت سوچنے کا نہ تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے گھر پہنچا۔ قاسم کی بیوی نے ایمبولینس منگوا لی تھی۔ قاسم کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ بچ نہ سکا۔ اس کے گھر قہر مچ گیا اور فیضان کے دل میں قہر مچا ہوا تھا۔ غسل دیتے ہوئے اس نے قاسم کے دونوں بازو دیکھے، اسے طویز نظر نہ آیا۔ بہت ہی سوگوار ماحول میں قاسم کا جنازہ اٹھایا گیا۔ فیضان جنازہ پڑھتے ہوئے اور اسے دفن کرتے ہوئے بھی خاص اداس اور پریشان رہا۔ شام کو وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ دوبارہ مبارک شاہ صاحب کے پاس چلے گئے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ شاہ صاحب اس سے پھر سے پانی دم کر دیں اور طویز بھی اس کے گھر والوں کے لیے بنا دیں، ساتھ ہی قاسم کے باقی گھر والوں کے لیے، تاکہ اس کی اور قاسم کی فیملی اس ناگن سے محفوظ ہو سکے۔ شاہ صاحب نے اسے طویز بنا کر دیے، ساتھ ہی پانی پر دم کر دیا جو کہ دونوں گھروں کے چاروں طرف چھڑکنا تھا۔ اس کے باوجود بھی فیضان خوب ڈرا ہوا تھا۔ شام کی نماز ادا کر کے وہ گھر سے باہر نکلا تو اس کے بچے گیٹ سے کچھ فاصلے پر ڈرے سہمے اسے نظر آئے۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ کیا ہو گیا میرے بچوں؟ یوں ڈر کر کیوں یہاں اٹک گئے ہو؟ اس نے تینوں کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ ابو وہ دیکھیے، اسی طرح کا سانپ جیسا اس دن آپ نے مارا تھا، اس کے بچوں نے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ فیضان نے جلدی سے ادھر دیکھا، اس کا دماغ جیسے سن ہونے لگا۔ کھلے ہوئے گیٹ سے سامنے پھولوں کے اندر سے جانگتی ناگن اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے چکر آنے لگے
اپنے بچوں کو ساتھ لپیٹ کر بہت مشکل سے وہ اندر آیا۔ اس کی بیوی اور والد کو بھی ناگن کے بارے میں خبر مل چکی تھی۔ وہ سب ایک کمرے میں بیٹھے اداس ایک دوسرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ فیضان سوچ رہا تھا کہ یہ تو اچھا ہوا کہ اس نے دم کیا ہوا پانی گھر کے چاروں طرف اچھی طرح چھڑک دیا تھا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ ناگ کی آنکھوں میں عکس دیکھ کر ناگن بدلہ لینے پر تلی ہوئی ہے، لیکن اس نے ناگ کو کیسے دیکھا؟ وہ تو تم لوگوں نے زمین میں دبا دیا تھا نا۔ فیضان ان کی بات سن کر چونک اٹھا۔ اس کے ذہن میں بھی یہ بات اب آئی تھی۔ اس نے باپ سے اجازت لی اور اس ویرانے کی طرف ڈرتے ڈرتے چل دیا جہاں انہوں نے ناگ کا مردہ جسم دفنایا تھا۔ وہ پورا راستہ ڈرتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھتا رہا۔ ہلکی سی کھٹک بھی ہوتی تو وہ اچھل جاتا، اس کا دل دھڑکنا بھول جاتا۔ جب وہ اس ویرانے کے پاس پہنچا تو وہ جگہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہونے لگا، کیونکہ گڑھا کسی نے دوبارہ کھود کر ناگ کا جسم نکال لیا تھا۔ اسے اب یقین آ گیا تھا کہ ناگن کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ سب سچی ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور رات چاندنی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کہ اس کے عین پیچھے کوئی گات لگائے کھڑا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹنے لگا۔ اسی وقت شور کی آواز سے اس کے سر سے کوئی چیز ٹکرائی اور وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ اسے سر میں تکلیف کا احساس ہوا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دو آدمیوں نے اسے بری طرح سے جکڑ کر رسیوں کی مدد سے باندھ دیا۔ کسی نے بڑی بے دردی سے اس کے کندھے سے تویز کھینچ لیا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہ کر سکا۔ اسے جلدی سے اس اونچی جگہ پر لٹا دو، ناگن یہی کہیں ہے۔ ایک آدمی نے اس کو پکڑے دونوں آدمیوں سے کہا۔ فیضان سر اٹھا کر اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس لیے فیضان نے اسے پہچان لیا۔ وہ آدمی مبارک شاہ بابا کا خادم تھا۔ فیضان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ فیضان کو ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے دونوں آدمی ایک ٹیلے تک لے گئے اور اس کے اوپر لٹا کر دونوں طرف اس کی رسیاں باندھ دی تاکہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ٹیلے سے گر نہ جائے۔ تم سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ سب کیوں کیا تمہارے ساتھ؟ فیضان نے بمشکل ہاں کہا۔ مجھے بس وہ ناگن چاہیے۔ آیا تو میں اس علاقے میں جوڑے کے لیے تھا، لیکن ناگ کو تم لوگوں نے مار دیا۔ میں نے تمہاری باتوں کا یقین نہ کیا کیونکہ یہ ناگ اور ناگن اتنی آسانی سے مرنے والے نہ تھے۔ میں نے اس رات تم دونوں کا پیچھا کیا اور مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا کہ وہ ناگ واقعی تم لوگوں کے ہاتھوں مر چکا تھا۔ اب میں اس ناگن کو پکڑنے کے بارے میں سوچنے لگا، اسی لیے اس ناگ کے مردہ جسم کو میں نے باہر ہی سامنے رکھ دیا، جس کی وجہ سے تمہارا کزن مرا۔ بس مجھے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، ورنہ ناگن میرے قبضے میں ہوتی اور تمہارا کزن بھی زندہ ہوتا، پر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ لیکن آج میں اسے پکڑ کر رہوں گا۔ وہ اسی علاقے میں ہے اور تم سے اپنے ناگ کا بدلہ لینے ضرور آئے گی۔ جتنی دیر وہ فیضان سے باتیں کرتا رہا، اس کے آدمی درختوں کے درمیان رسیاں باندھتے رہے۔ فیضان کے اندر اس کی باتیں سن کر سنسنی سی پھیل گئی، اور پھر جب اس کی رسیوں کی مدد سے ان لوگوں نے فیضان کے عین اوپر ایک جال باندھا تو اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ اب ان کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ تویز اس کے بازو سے اتار لیا گیا تھا۔ ناگن اب جب فیضان کی بو سونگتے ہوئے اسے ڈسنے آتی تو وہ لوگ اس پر جال کو گرا دیتے۔ فیضان کو اندیشہ ہونے لگا کہ اگر جال ڈالنے سے پہلے ناگن نے اسے ڈس لیا تو پھر کیا ہوگا، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر وہ ناگن سے بچ گیا تو یہ لوگ اسے کہیں مار نہ دیں۔ اسے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ سے نجات کے لیے دعا کرنے لگا۔ اچانک ان آدمیوں کے درختوں پر غائب ہوتے ہی فیضان کو پھنکار کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر سے کانپنے لگا۔ پہلی پھنکار سر کے پیچھے سے تھی، پھر ٹانگوں کی طرف سے۔ دائیں بائیں ناگن اس کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ شاید اسے بھی خطرے کا احساس تھا، لیکن وہ اپنے ناگ کا بدلہ لینے کے لیے بے چین بھی لگ رہی تھی۔ اس کی پھنکاریں سن کر فیضان کا دماغ موف ہونے لگا۔ پھر اچانک ہی اسے اپنے قریب ناگن کی سنسناہٹ سنائی دینے لگی۔ وہ زور لگا کر اپنی رسیاں کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بہت ہی مضبوطی سے بندھی تھی۔ ناگن کے رینگنے کی سرسراتی آواز عین اس کے سر کے اوپر آ کر رکی۔ ناگن نے بہت صبر کیا اور اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فیضان کو ڈستی، جال اس کے اوپر آ گرا۔ ناگن اس کے اندر پھنس کر رہ گئی۔ فیضان نے شکر ادا کیا کہ ایک دشمن سے تو جان بچی۔
اب دوسرا کیا کرتا ہے اس کا پتہ نہیں۔ ناگن اس کے سر کے پیچھے ہی پھنکار رہی تھی، لیکن جال کے اندر سے اس کا نکلنا ناممکن تھا۔ بالکل تاریخ خانوں والا جال تھا۔ ان آدمیوں نے درختوں سے چھلانگیں لگائی اور ناگن کو جال سمیت لپیٹ لیا۔ اس کے بعد وہ فیضان کے اوپر آ کھڑے ہوئے۔ یارو اس نے ہمیں ناگن تو پکڑوا دی، لیکن ناگ کو مار کر اس نے جو نقصان کیا ہے اس کی اسے کچھ تو سزا ملنی چاہیے نا۔ شاہ صاحب کے خادم نے فیضان کو ایک ٹھڈا مارتے ہوئے کہا۔ فیضان کے منہ سے درد بھری آواز نکلی۔ اب اس کے ساتھ دوسرے بھی فیضان کو مارنے کے لیے شامل ہو چکے تھے۔ ناگن کو انہوں نے ایک پٹاری میں بند کر دیا تھا، جو کہ ان میں سے ایک نے اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے جوش میں آ کر فیضان کو پورے زور سے لات مارنے کی کوشش کی تو اس کا پیر پھسل گیا اور وہ بال کھا کر حویلی کے اکٹھے کیے ہوئے کچرے پر گرا۔ اس کے ہاتھ سے پٹاری چھوٹ کر گری اور اس کا ڈکن کھل گیا۔ ناگن ایک پھنکار کے ساتھ باہر نکلی اور اس آدمی کے ماتھے پہ ڈس لیا تو اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ ناگن کی پھنکار اور اس آدمی کی چیخ نے فیضان کو مارنے والے دونوں آدمیوں کی سیٹی گم کر دی۔ انہوں نے پلٹ کر ادھر دیکھا۔ ان کے عین سامنے ناگن اپنی دم پر کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ وہ دونوں بھاگنے کے لیے پر تولنے لگے، لیکن ایک کو ناگن نے پکڑ لیا اور اس کے جسم کے گرد اپنے آپ کو لپیٹ کر بل دینے لگی۔ اس آدمی کی فلک شگاف چیخیں ماحول کو لرزانے لگی۔ شاہ صاحب کا خادم بھاگ اٹھا اور ٹھیک اسی وقت فیضان کے والد اس کو آوازیں دیتے ہوئے وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے جب وہاں کی صورتحال دیکھی تو پریشان ہو گئے، لیکن بدحواس نہ ہوئے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی بوتل جس میں دم کیا ہوا پانی تھا، بوتل کا ڈھکن کھولا اور اللہ کا نام لے کر اس آدمی کو جکڑے ناگن پر جلدی جلدی ڈالنے لگے، لیکن ان کا پانی ناگن کے اوپر پڑنے سے پہلے ہی اس نے جکڑے ہوئے آدمی کو بری طرح ڈس لیا۔ اس کے ڈسنے کے بعد دم کیا ہوا پانی اسے شرابور کر گیا۔ ناگن بری طرح سے پھنکارنے لگی۔ فیضان کے والد اس کے اوپر پانی ڈالتے رہے۔ ناگن نے اس آدمی کو چھوڑ دیا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کو آگ لگ گئی۔ ناگن کی سسکاریاں اور پھنکاریں فیضان اور اس کے والد کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ آخر وہ جل کر خاکستر ہو گئی تو باپ بیٹے دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔